سہم مسموم من سہام ابلیس، کہ یہ جو نظر ہے یہ فرمایا کہ شیطان کے زہر آلودہ تیروں میں سے ایک تیر ہے، جب یہ کسی چیز پر پڑتی ہے تو اس کا عکس اپنے دل میں لے لیتی ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہاری نظر غلط دیکھے گی تو اس کی وجہ سے تمہاری زبان جو ہے وہ غلط بولنا شروع کر دے گی، اور جب تمہاری زبان غلط بولے گی تو اس کی وجہ سے تمہاری کان جو ہے وہ غلط سننا شروع کر دیں گے، اور جب تمہارے کان غلط سنیں گے تو پھر تمہارے دل اور دماغ کے اندر برائی اور برائی کے خیالات جو ہے وہ جنم لینا شروع کر دیں گے۔ اس لیے میرے محترم عزیزوں، ہر ایک ایمان والا مسلمان یہ کوشش کرے کہ وہ اپنی نظر کو جو ہے نامحرم عورتوں پر پڑنے سے، اور ہر ایمان والی عورت یہ کوشش کرے کہ وہ اپنی نظر کو نامحرم مردوں پر پڑنے سے بچانے والی بن جائے۔ اس لیے کہ اللہ کا قرآن جہاں ایمان والے مردوں کو کہتا ہے کہ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، کہ ایمان والوں اپنی نظروں کو نیچا رکھو، وہیں اللہ کا قرآن ایمان والی عورتوں کو بھی کہتا ہے وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، کہ ایمان والی عورتوں تم اپنی نگاہوں کو نیچا کرنے والی بن جاؤ۔ میرے محترم عزیزو، دوستو اور بزرگوں، اس بد نظری کے بہت زیادہ نقصانات ہیں۔ ایک فرمایا کہ کیمیائے سعادت کے اندر ایک قصہ لکھا ہے، فرمایا کہ ایک اللہ والے کا انتقال ہو گیا، اور انتقال کے بعد جب کسی اپنے دوست کے فرمایا کہ خواب کے اندر آئے تو انہوں نے پوچھا کہ ما فعل اللہ بک، ارے بھائی اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ وہ کہنے لگا کہ مرنے کے بعد مجھے اللہ کے دربار میں کھڑا کیا گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ سے میرے گناہوں کے سبب پوچھنا شروع کر دیا۔ فرشتے جس گناہ کا سوال کرتے میں اس گناہ پر ندامت اور شرمندگی کے ساتھ اقرار کرتا، اللہ تعالیٰ اس گناہ کو معاف کر دیتا۔ پھر میرے سے ایک گناہ کا سوال کیا جاتا، پھر میں ندامت اور شرمندگی کے ساتھ اقرار کرتا، اللہ معاف کر دیتا۔ کرتے 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 میرے کئی گناہوں کو اللہ نے معاف کر دیا، لیکن اس کے بعد فرشتوں نے مجھ سے ایک سوال کیا جس کا جواب دینے کے لیے میری زبان میں الفاظ نہیں تھے، میں نے اپنی نظر کو شرمندگی کے ساتھ جھکا دیا۔ فرشتوں نے پھر سوال کیا، پھر میں نے نظر جھکا دیا۔ فرشتوں نے جب تیسری بار سوال کیا تو اللہ کو جلال آیا، اور اللہ کے جلال کی وجہ سے میرے چہرے کا چمڑا اور گوشت سارا کا سارا گر کے نیچے گر گیا۔ اس نے پوچھا بھائی وہ کون سا گناہ تھا؟ فرمایا کہ وہ بد نظری کا گناہ تھا، کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے ہر گناہ کا جواب دے سکا، ہر گناہ کے بارے میں اللہ کے آگے شرمندہ اور نادم ہوا، لیکن جو میں نے بد نظری کی تھی، جو میں نے دوسرے کی بہن بیٹی پر غلط نظر ڈالی تھی، اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر میں اس کی ندامت اور شرمندگی کا بھی اظہار نہ کر سکا۔ اور سب سے بڑھ کر میرے محترم عزیزوں، جو کوئی مرد ہو یا عورت، جب وہ نامحرم مرد یا نامحرم عورت کی طرف نظر اٹھاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ روز قیامت اس کو یہ سزا دیں گے کہ اپنے دیدار سے اس کو محرومی عطا فرما دیں گے۔ اس لیے میرے محترم عزیزوں کہ جو نظر آوارہ ہوتی ہے اور جو نظر نامحرم مردوں اور عورتوں پر پڑھ پڑھ کر فرمایا غلیظ ہو جاتی ہے، ایسی غلیظ نظر اللہ نور السماوات والارض، وہ اللہ جو زمین اور آسمان کا نور ہے، اس نور والی رب کو فرمایا یہ نظر جو ہے وہ دیکھ نہیں سکتی۔ اس لیے میرے محترم عزیزو، دوستو اور بزرگوں، اس بد نظری سے بچنا انتہائی درجہ ضروری ہے۔ اب اس بد نظری کی وجوہات کیا ہیں؟ تو سیدھی سی بات ہے میرے محترم عزیزوں، اس بد نظری کی سب سے بڑی جو وجہ ہے وہ آج ہمارے معاشرے کے اندر پھیلی ہوئی بے پردگی اور بے حیائی ہے۔ اس فرمایا بد نظری کی سب سے بڑی جو وجہ ہے، آج وہ فرمایا بہن بیٹیاں ہیں جو اپنی فرمایا زیب و زینت کو نامحرم مردوں کے سامنے ظاہر کرنے کے لیے گھر سے نکلتی ہیں۔ تو سنیں اور دل کے کانوں سے سنیں۔ ایک مرتبہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور سیدنا علی بن طالب رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارک میں تشریف لائے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم اللہ کے رسول کے حجرہ مبارک میں گئے تو اللہ کے رسول ہچکیاں لے لے کے زور زور سے رو رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر اداسی چھائی ہوئی تھی۔ حضرت علی بن طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان یا رسول اللہ، آپ کو کس چیز نے رلایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی، میں نے معراج کے موقع پر اپنی امت کی عورت کو ایک عذاب کے اندر مبتلا دیکھا تھا، آج بیٹھے بیٹھے مجھے اس عذاب کا خیال آیا تو اس عذاب کی وحشت اتنی زیادہ تھی، وہ اتنا خوفناک عذاب تھا کہ میں اسے سوچ کے رو رہا ہوں کہ اگر میری امت کی کوئی عورت اس عذاب کے اندر مبتلا ہو گئی تو وہ اس عذاب کو برداشت نہ کر سکے گی۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے بے چین ہو کر پوچھا ابا جان وہ کیا عذاب تھا؟ فرمانے لگے کہ میں نے جہنم کے اندر دیکھا کہ ایک فرشتے نے ایک عورت کو اس کے بالوں سے پکڑ کر جہنم کی آگ کے اندر لٹکایا ہوا ہے، اور جہنم کی آگ کی تپش کی وجہ سے اس عورت کا جو دماغ ہے وہ اس کی کھوپڑی کے اندر ایسے ابل رہا ہے جیسے ہنڈیا کے اندر سالن ابلتا ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ بے چین ہوئی، کہا ابا جان آخر اس عورت نے ایسا کیا گناہ کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عورت ننگے سر اپنے گھر میں اور ننگے سر بازاروں کے اندر سر عام پھرا کرتی تھی۔